بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقت آ گیا ہے کہ ہند کے مسلمان سیکولرزم کے خوشنما دعووں پر یقین رکھنے اور ان سے مرعوب ہونے کے بجائے پورے ہند کے اندر مسلمانوں کے لیے 30 کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک نئے پاکستان کو بنانے کی جدوجہد کا آغاز کریں۔ کرناٹک کی ایک طالبہ مسکان بی بی نے ہندو انتہا پسندوں کے مقابلے میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا لگا کر عملاً اس آزادی کی تحریک کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یہ نعرہ تکبیر متحدہ قومیت کے تابوت پر ایک کیل ثابت ہوا اور آخری کیل ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور دو قومی نظریے کو ایک دفعہ پھر جنم دے گا۔ مسلمان ہندوستان پر 1000 سال تک حکومت کرتے رہے اور اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، اپنے دین کی حفاظت کرتے رہے، اور مسلمان ہی وہ قوت ہے کہ جنہوں نے ہند کو ایک ملک کا تشخص دیا۔ اس سے پہلے ہند کے اندر راجے اور راجواڑے تھے اور یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور ہند کا کسی ملک کا کوئی تشخص موجود نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اسے ایک ملک بنایا، مسلمانوں نے اسے کو ایک سلیقہ دیا، مسلمانوں نے اسے طرز حکمرانی دیا، مسلمانوں نے اسے تہذیب سکھائی، مسلمانوں نے اس کو پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ بنایا، مسلمانوں نے اسے رواداری دی، مسلمانوں نے اس کو پرامن بقائے باہمی کے اصول پر چلایا اور تمام اقلیتوں کو ساتھ لے کر چلے۔ لیکن ہندو برہمن سامراج، اس کی ذہنیت یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیس نکالا جائے، مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، مسلمانوں کو انڈر پریشر رکھا جائے، مسلمانوں کو دبایا جائے اور مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جائے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان، بنگلہ دیش کے 25 کروڑ مسلمان اور پاکستان کے 20-22 کروڑ مسلمان، یہ 70 کروڑ مسلمان اور ان کی قیادت یہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اور ہندو برہمن سامراج جو ان 70 کروڑ کے مقابلے میں ایک اقلیت ہے، اس کو اپنی کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے اور اپنے اوقات یاد دلانے کے لیے اور اپنے مقام پر لانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہند کے مسلمان 30 کروڑ مسلمان وہ اپنے لیے نیا ملک بنانے کی جدوجہد شروع کر دیں، اس لیے کہ یہ ہندو انہیں یہاں آرام سے نہیں جینے دیں گے، اور وہ جو خوشنما دعوے وہاں پر کیے جاتے تھے کہ یہ ایک سیکولر ملک ہوگا اور وہاں مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ہندو برہمن سامراج نے اور ہندو انتہا پسندوں نے ہر دور میں اس کے خلاف ایک سازش کی ہے، ہر دور میں اس کے خلاف عملاً کر کے دکھایا ہے۔ اور اس وقت وہاں جو حکومت مودی سرکار کی ہے وہ تو ہے ہی RSS کی فلسفی کو لے کر چلنے والی، اور وہ تو ہے ہی ہندو انتہا پسند اور ہندوتا پر عمل کرنے والی، تو وہ تو مسلمانوں کو ظاہر ہے کہ کارنر کریں گے اور مسلمانوں کو ایک اجنبی سمجھیں گے اور مسلمانوں کو دیس نکالا دینے کی کوشش کریں گے یا مسلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو اپنی تہذیب پر قائم رہیں گے، مسلمان تو اپنے دین پر قائم رہیں گے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہندو غنڈوں کے مقابلے میں ایک تنہا لڑکی، ان سے وہ ایک لڑکی نہیں سنبھالی گئی، اور اس لڑکی نے نعرہ تکبیر لگا کر اور ان کا مقابلہ کر کے اور جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کر کے پوری دنیا کے اندر وہ حریت کا اور آزادی کا اور جدوجہد کا ایک استعارہ بن گئی، اور اس نے یہ بتا دیا کہ ہندوستان کے اندر جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے، ہندوستان کے اندر جب تک ایک چھوٹی سی بچی بھی زندہ ہے، تو وہ اپنے دین پر، اپنی تہذیب پر، اپنے روایات پر کمپرومائز نہیں کرے گی، اور ہندوؤں کی اس ہیجیمونی کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین کتنی بڑی قوت ہے، دین کتنی بڑی شناخت ہے۔ آج ان لوگوں کو پھر سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جس بنیاد پر ہندوستان کے اندر تقسیم ہوا تھا، بٹوارا ہوا تھا، دو قومی نظریے کی بنیاد پر، کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، آج ایک بار پھر یہ موقع آ گیا ہے کہ 30 کروڑ ہندوستانی مسلمان اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ یہ ان کا جائز مطالبہ ہے کہ وہ الگ رہیں، آزادی کے ساتھ رہیں، اور اپنے دین پر، اپنی شریعت پر، اپنی تہذیب پر، اپنے روایات پر عمل کریں، اور یہ ہندوستان ان کا اتنا ہی ہے جتنا کہ برہمن سامراج کا ہے،
اور برہمن سامراج اس علاقے میں ایک اقلیت ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یہاں پر سکھ بھی رہتے ہیں، یہاں پر لوور کاسٹ کے ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں شودر بھی رہتے ہیں، یہاں دلت بھی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہاں اور بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ان سب کی اکثریت ہے ہندو برہمن سامراج کی، یہاں پر اقلیت ہے، اور اقلیت کو کسی طور بھی یہ حق نہیں ہے اور یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اکثریت کو دبا دے اور اپنے خاص ڈھپ پر اور لائن پر لگانے کی کوشش کرے۔ لہٰذا وہاں کے مسلمانوں کو اب سوچنا ہوگا اور اپنے لیے ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی اور اپنی جد و جہد کے لیے کچھ روڈ میپ بنانے ہوں گے، اپنی نوجوان نسل کو ایک واضح میپ آف ایکشن دینا ہوگا، ایک لائن آف ایکشن دینا ہوگا، اور مزید ہندوستان کے آئین کے سیکولرازم کے دعووں میں نہیں آنا ہوگا۔ اب ان کے لیے یہ ایک سمجھ لیں کہ وہ اونٹ کی پیٹھ پر وہ آخری تنکا تھا جس نے اونٹ کی کمر کو توڑ دیا ہے۔ اب ہندوستان کی بقا یہ انشاءاللہ نہیں رہے گی، ہندوستان ٹکڑے ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا پاکستان، ایک نیا اسلامی ملک وجود میں آئے گا۔ اس کا نام وہ دارالاسلام رکھیں، وہ اس کا نام کوئی بھی رکھیں، وہ ایک آزاد خود مختار نیا ملک ہوگا، مسلمانوں کا ملک ہوگا، برادر اسلامی ملک ہوگا، اور وہاں پر مسلمان آزادی اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ یہ ہمارا پیغام ہے اپنے ہندوستانی مسلمان بھائیوں کے لیے۔ بہت شکریہ۔